بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج ایک بار پھر آپ کی خدمات عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ملک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آواز گونج رہی ہے، ایک آواز کی گونج سنائی دے رہی ہے کہ ہم محرم نہیں ہونے دیں گے، ہم حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جلوس کو روکا جائے گا، ہم ماتم و عزاداری برپا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک فرد واحد کے لیے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور کہ اس کو اگر رہا نہیں کیا جاتا ہے تو ہم عزاداری امام حسین اور جو جلسے اور جلوس ہیں، جو مجالس ہیں، ان کو عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے لیے بہت انتہائی وسیلے لہجے میں اور انتہائی ایک سنجیدہ حوالے سے اور عجیب و غریب قسم کی یہ جو آواز ہم سن رہے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ یہ آپ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کس کو یہ سنا رہے ہیں اور کس کے جلوس روکے جائیں گے۔ حسین علیہ السلام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں کون؟ اس نبی کا نواسہ ہے کہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا بیٹا ہے، صدق پیغمبر ہے کہ جس کے لیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کے جنت کے سردار ہیں، میرے بیٹے ہیں یہ۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، وہ گھرانہ کہ جس کی مثال بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو سوائے اس گھر کے افراد ہی کے یا اسی خاندان کے حوالے سے آپ کو دنیا میں کسی اور گھرانے میں ان افراد کی مثل نہیں ملتی ہے کہ اگر آپ تعارف کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی فرد کا، تو اسی گھر کا کوئی فرد ہے جس کے حوالے سے آپ تعارف میں جو ہے نا وہ تعریفی کلمات یا فضائل آپ بیان کرتے ہیں۔ کون حسین ہے؟ جو سیدۃ فاطمۃ النساء عالمین کے بیٹے ہیں، جو مولا کائنات امیر علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کون؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول ہیں۔ تو مطلب یہ تعارف ہے۔ اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں، ان کا وہ کون رحمت للعالمین، کون خاتم النبیین، کون سید المرسلین کہ جن کے نواسے جنت کے سردار ہیں، جن کی بیٹی سیدۃ فاطمۃ النساء عالمین ہیں۔ اور اگر بیٹی کا تعارف کرواتے ہیں تو وہ کون؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو نبی کی بیٹی ہیں، جو سیدۃ النساء عالمین ہیں، جو مولا کائنات کی زوجہ ہیں، جو وہ ان اماموں کی کہ جن کو جو جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں ہے وہ حسنین کریمین کی۔ تو اس گھر کا تعارف کروانے کے لیے بھی آپ کو کوئی مثل نہیں ملتا، کوئی گھرانہ نہیں ملتا، کوئی اور فرد نہیں ملتا کہ اگر کسی کے ساتھ تقابل بھی آپ کرتے ہیں تو اسی گھرانے کے افراد کے حوالے سے آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ اپنا تعارف آپ ہیں، یہ اپنا تعارف اپنے گھر کے افراد ہیں۔ اور وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاکستان میں، پورے ملک میں، دنیا میں، مجھے حیرت ہوتی کہ آج کے زمانے میں یہ کیسی روش ایک چل پڑی ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو فوراً مخالفت میں اور ان کے مقابلے میں جن کو پیش کیا جاتا ہے۔ عجیب منطق ہے کہ آپ کس کا جلوس روکیں گے؟ آپ حسین علیہ السلام کی عزاداری کو روکیں گے؟ اس عزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ اس عزاداری میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سمجھا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، احادیث بیان کی جاتی ہیں، حسین کے غم میں رویا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں، ہمیشہ سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی شخص اپنے خون سے، کوئی لور جو ہے، وہ عاشق و معشوق جو ہے، وہ محبوب جو ہے، وہ عاشق کو اپنے کو خط لکھتا ہے تو وہ اگر اپنے خون سے لکھتا ہے تو واہ واہ سبحان اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اپنے خون سے جو ہے نا وہ انگلی کو کاٹتے ہیں اور خون سے جو ہے نا وہ خط لکھتے ہیں تو سبحان اللہ، اس کی محبت پہ رشک کیا جاتا ہے کہ جس نے اپنے خون کے ساتھ، اور حسین علیہ السلام جس نے اپنا پورا گھرانہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں جو ہے نا قربان کر دیا، اور جس نے دین اسلام کے لیے، مطلب میں حیرت کی بات ہے کہ میں بہت افسوس ہوتا ہے، یہ وہ گھرانہ جس کے لیے حضرت امام اہل سنت کے بڑے امام جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کتاب میں کہ وَمِن مَاتَ بِحُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ وَمِن مَاتَ بِبُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرہ کہ جن کی محبت میں مر جانا وہ شہادت ہے، اور جن کے بغض کو اگر ان کا بغض دل میں ہوگا تو آپ ایسا ہے جیسے گویا کفر کی موت مر گئے ہیں۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ آج کے زمانے میں کیا کروں، جہاں کہ فرقہ واریت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کس طرف جاؤں گا۔ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، فلاں کافر کلام فلاں کافر۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ گرچہ خواہش اگر خواہی کہ در محشر شفیع از مصطفیٰ باشد، اگر خواہی کہ در محشر شفیع از مصطفیٰ باشد، قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد، علی مشکل کشا باشد۔ کہ اے شخص اگر تجھے چاہتا ہے کہ روز حشر کو میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بازو پکڑ لے، تیری شفاعت کریں اور تجھے جو ہے درگزر کر کے معاف کر دیں، اور تیری شفاعت کریں اور تجھے جو ہے نا تمہارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیں اور تمہیں جو ہے نا جنت کا حقدار بنا دیں، تو یہ ہے کہ قسیم دوزخ و جنت علی مشکل کشا باشد، علی مشکل کشا باشد۔ تو سن کے علی مولا مشکل کشا کے دروازے پہ آ جا، وہی ہیں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ ماں ہیں تو وہ تمام خواتین کی، تمام عالمین کی، عورتوں کی سردار ہیں۔ اس وقت تک جو ہے وہ کوئی جنت میں کوئی عورت بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے جب تک سیدہ کائنات کو اپنی رہبر اور سیدہ کائنات تسلیم نہیں کر لیتی ہے، ان کو اپنی جو ہے وہ آقازادی تسلیم نہیں کر لیتی ہے، ان کو حسنین کی والدہ گرامی جناب سیدہ کائنات کے دروازے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو نہیں جھکاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حسنین کریمین ہیں کہ جن کے بارے میں کہ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ گھرانہ کیا ایک صفت بیان کی جائے کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، نفسی کا نفسوں کا نفسی، یعنی ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا روح میری روح ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی مرضی میری مرضی ہے اور میری مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، جن کے واسطے میں جن کے شان میں جو ہے اللہ کی آج بھی قرآن میں آیتیں موجود ہیں، تا قیامت رہیں گی اس پاک کلام میں جو انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کن کی بات ہے، کن کو آپ مقابلے میں پیش کر رہے ہیں اور کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر درود ہے، جن پر درود پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، مقابلے میں کس کو لاتے ہو؟ جن کا باپ مولا کائنات علیہ السلام سے جنگ و جدل کرتا ہے، 80,000 جو ہے وہ لوگ مارے جاتے ہیں اس جنگ میں، ان میں کیا ان لوگوں کی مائیں نہیں تھیں، ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، ان کی اولادیں نہیں تھیں، عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں، مائیں جو ہیں وہ بیٹوں سے محروم نہیں ہوئیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے محروم نہیں ہوئیں، اتنے لوگ مارے جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کو مقابلے میں لے آتے ہیں اہل بیت، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ اور جب بھی ہوتی ہے ایک شخص آج کے دور میں جو کچھ بھی ہے، میں کچھ بھی کوئی منفی مثبت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ نہیں مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میں تقابل کی بات، یار آج کے ایک مولوی کی خاطر جو ہے نا وہ آپ حسین کا جلوس روکنے کی باتیں کرتے ہیں، حسین علیہ السلام کی عزاداری کو روکنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہے آپ کی محبت رسول۔ آپ اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا نواسہ حسین ہے، آپ اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی بیٹی کو آپ خطا کار کہتے ہیں، آپ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے احترام میں، وہ ان کی 1,24,000 انبیاء کرام کے جو سردار ہیں وہ اٹھ کے اپنی کالی کملی کو بچھاتے ہیں، اپنے چادر کو کندھوں کی اتار کے اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم ان کو روکیں گے۔ افسوس کی بات ہے، اور کیوں روکیں گے، کس مقصد کے لیے روکیں گے؟ ایک شخص کے لیے روکیں گے، وہ جو گستاخ اہل بیت ہے اس کے لیے آپ روکیں گے؟ تو مسلمانوں کیا ہے، میری سمجھ سے بات، ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور ہم بہت بڑھ چڑھ کے تقریریں کرنے والے ہیں، اور قابل افسوس بات نہیں، یا تم سے ہندوؤں کی عقیدت اچھی ہے، تم اہل بیت کرام کا حیا سکھ کرتے ہم نے دیکھے ہیں، اہل بیت آل اطہار کا احترام کرتے ہوئے، ان کی شان میں منقبتیں لکھتے ہوئے، ان کی شان میں اشعار لکھتے ہوئے، نظمیں لکھتے ہوئے ہم نے ہندوؤں کو سنا ہے، ہم نے اہل بیت کے دروازے پہ ہندوؤں کو سر جھکاتے سنا، عقیدت سے، احترام سے، یہ نہیں کہ ہم وہ ان کی صرف بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان ہستیوں کا آج تک کوئی دوست کیا
کوئی دشمن بھی جو ہے ان کی ذات، ان کی ذوات مقدسہ میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی جھول ان کی قول و فعل میں جو ہے وہ کوئی تضاد نہیں ڈھونڈ سکا ہے، ان کی ذوات مقدسہ میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ڈھونڈ سکا ہے۔ تو یہ آپ مسلمان ہیں یار، وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ اگر کسی نے مولا کائنات کو کسی ہندو نے، کسی سکھ نے مارا ہوتا ہم افسوس نہ کرتے، اگر تو حسین علیہ السلام کو کسی غیر مسلم نے مارا ہوتا تو ہم افسوس نہ کرتے، اگر جو ہے وہ جناب امام حسن کو کسی غیر مسلم نے زہر دیا ہوتا تو ہم افسوس نہ کرتے، جناب سیدہ فاطمہ تو سارا سلام اللہ علیہ پہ کسی غیر مسلم نے ظلم زیادتی کی ہوتی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی کی ہوتی تو ہم کبھی نہ روتے۔ تو عجیب بات ہے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور ستیہ پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، معلوم ہوا حافظ نامعلوم کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ اور یہ کہ حقیقت ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہاں اقبال جیسی شخصیت ہے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے، اور کیوں آپ کا جلتا ہے، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ اور گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو ٹوکو، یوسف بھی زندہ ہیں یوں غم نہیں کرتے، اور حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں لیکن کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے۔ حق بات یہ ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، بس بات تو یہ ہے کہ بس بغض علی کا ہے یہ چکر، اس لیے شبیر کا تم ماتم نہیں کرتے۔ اور ہوتے ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ماتم کی بات آتی ہے تو آپ کہتے کہ وہ زندہ ہیں، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، اور جب ہم ان کو پکارا جاتا ہے کہ یا حسین علیہ السلام کی صدا بلند کی جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ تو مر گئے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور یار کائنات میں کوئی ایک مثال بتا دو، کائنات میں ایک کوئی ایسی بات بتا دو کہ جہاں ایک شخص کا دھڑ جو ہے وہ سر تن سے جدا ہو گیا ہو، دھڑ کہیں ہو اور سر جو ہے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہو، ایک ملک میں نہیں، دو ملکوں میں نہیں، کئی ملکوں میں کہاں سے چلے تھے۔ اور آپ کو کیا میں بتاؤں، آپ تاریخ اسلام کو پڑھو، پروفیسر بشیر احمد تمنا جو تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ وہ بھول گئے آپ کس کی وکالت کر رہے ہیں، کن کو ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں، کہ جنہوں نے 1000 قماری مدینہ النبی میں لڑکیوں، باقرہ لڑکیوں نے 1000 کے بچے پیدا کر دیے، 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ کیا بتایا جائے آپ کو کہ کس